السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ جی سورہ ہود کی آج انشاءاللہ ہم مزید 5 آیات کریں گے۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جی تو 5 آیات ہیں جن میں سے 2 لکھی ہوئی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے لَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ بہت امپورٹنٹ یہاں پر پوائنٹ آنے والے ہیں گرامر کے لحاظ سے۔ لَعَلَّكَ، یہ لَعَلَّ آپ کو تو لَعَلَّ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے حروف مشبہ بالفعل یعنی اسم ان و اخواتها میں سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شاید۔ لعل کاف یہ انتا کی حالت نصب کی ضمیر ہے اور یہ ہے اسم لعل، یہ ہو گیا اسم لعل۔ سو لعل کا شاید آپ خبر ہے اس کی، تارکن چھوڑنے والا، ترک یترکو چھوڑ دینا، یعنی لعلک تارکن شاید آپ چھوڑنے والے ہیں۔ تارکن اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یاد رہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ یہ کیوں میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ آگے کچھ اسم الفاعل کی وجہ سے چینجز آنے والی ہیں جو اگلے آیت کے اگلے حصے میں بھی ہوں گی۔ سو اس کے بعد جو آ رہا ہے بعد ما یوحا الیک، یہ ما یوحا الیک یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہو گیا بعدہ کا، اور بعدہ یہاں پر ظرف ہے۔ علماء بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مفعول ہے تارکن کا، چونکہ اسم الفاعل آ گیا اس لیے وہ اسے یہاں پر مفعول بولتے ہیں۔ سو لعلک تارکن بعد ما یوحا، بعد یعنی کچھ، ما موصولہ ہو گیا، یوحا یہ مجہول کا صیغہ فعل مضارع واحد مذکر کا، یعنی اوحا یوحی سے یوحی وہ وحی کرتا ہے، یوحا وہ وحی کیا جاتا ہے۔ اس کا جو نائب الفاعل ہے وہ اس میں جو ہوا ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ما کو، یعنی جو وحی کیا جاتا ہے۔ واو ہا یا مادہ الیکا آپ کی طرف یہ متعلق فعل ہو گیا۔ پھر آئیے لعلک تارکن بعد ما یوحا الیکا، شاید آپ چھوڑنے والے ہیں کچھ اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی چھوڑنے والے سے مراد کچھ اور ہے، آگے چلتے ہیں پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ وَضَائِقٌ، ضائقٌ یعنی تنگ ہونے والا، اسم الفاعل کا صیغہ۔ سو یہ خبر لعل 1 ہو گئی، یہ خبر نمبر 1 ہے، اور یہ لعل کی خبر نمبر 2 ہے، اور یہ بھی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یہ بھی اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ ضائقٌ بہ صدرک، جیسے وہاں پہ اسم الفاعل آیا تھا اور یہ ضائقٌ، اب ضائقٌ بہ صدرک یہ اس کا فاعل ہے۔ ضائقٌ بہ صدرک یعنی ضائقٌ تو آ گیا تنگ ہونے والا، لیکن کیا تنگ ہونے والا ہے وہ یہ ہے صدرک، تو یہ فاعل ہے اس کا، وہ اسم الفاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ سو وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ یعنی با حرف جر، ہاں کدھر جا رہا ہے؟ یہ اس ما یوحا الیک، یعنی فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا یوحا الیک، شاید آپ چھوڑنے والے ہیں ما یوحا الیک جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ،
سوری یہ جو بہی میں جو ہا ہے یہ آگے بات آ رہی ہے کہ وہ کیا بات ہے جو آپ کے دل کو تنگ کرتی ہے. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ان مصدریہ ان یقولو یعنی ان کا کہنا. ان مصدریہ نے یہ یقولو کو نصب کر دیا, نون ڈراپ ہو گیا. سو یقولون تھا, نون ڈراپ ہو گیا. یہ جو آپ کو دائرے نظر آ رہے ہیں نا آئین پر, یہ بیسیکلی جزم ہے. تو اس کو آپ آگے سے جو نیکسٹ لیکچر آئیں گے ان میں اسی طرح ہوگا کہ جو جزم ہوگا وہ دائرے کی صورت میں نظر آئے گا. ان یقولو قال یقولو کہنا فعل مضارع ہم فاعل. ان یقولو ان کا کہنا, کیا کہنا؟ یہ ان کا مقولہ ہے. یہاں سے شروع ہو کے یہ پورا مقولہ ہے, یہ پورا مقولہ ہے یقولو کا. لولا کیوں نہ, یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لولا انزلا یعنی انزلہ اس نے نازل کیا, انزلہ مجہول کا صیغہ ہے کہ وہ نازل کیا گیا. لولا انزل علیہ کیا کنزن, یہ نائب الفاعل ہو گیا. نائب الفاعل کس کا نائب الفاعل ہوا؟ انزلہ کا. لولا انزل علیہ ملک, علیہ میں ہاں کیا ہے؟ وہی جو اللہ کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان یقولوا لولا انزل علیہ ملک, کہ وہ کہیں گے کہ کیوں نہ ان پر کوئی خزانہ نازل کر دیا. او جاء معہ ملک, یا کیوں نہ آیا ان کے ساتھ کیوں فرشتہ. یہ او عطف کا کام دے رہا ہے تو یہ لولا کا افیکٹ ادھر بھی آیا. جاء فعل ماضی, ملکن کوئی فرشتہ, یہ فاعل ہے جاء کا, یہ جاء کا فاعل ہے, معہ ان کے ساتھ یہ ظرف ہے. سو یعنی ان یقولو کہ وہ ان کا یہ کہنا یہ سبب بن رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کچھ آیتوں کو چھوڑ دیں, یا ان کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے, یعنی وہ تنگی محسوس کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. ان کی جو یہ باتیں ہیں جو کفار ہیں ان کی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ان یقولو لولا انزل علیہ کنزن, کہ کیوں نہ نازل کیا گیا ان پر کوئی خزانہ. او جاء معہ ملکن, یا ان کے ساتھ کیوں نہ آیا کوئی فرشتہ. اللہ نے فرما دیا کہ آپ کا کام یہ باتوں سے پریشان نہیں, بلکہ کیا ہے؟ انا حرف تاکید مائے کافہ, اس نے انا کا افیکٹ روک لیا. انت نذیر مبتدا خبر, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں, آپ نے ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ علی کل شیء وکیل. اللہ مبتدا, وکیل خبر, علی حرف جر متعلق خبر ہو گیا. کل شیء مرکب اضافی, شیء مضاف الیہ ہے کلو کا. واللہ علی کل شیء وکیل, اللہ ہر چیز, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ نگران ہے, وکیل. آگے ہے ام یقولون افتراہ. یہ ام یہاں پر جب بغیر کسی شروع میں کوئی اور چیز نہیں ہے تو یہ یہاں پر بل کا میننگ دیتا ہے. سو ام یقولون, بلکہ یقولون فعل مضارع ہم اس کا فاعل, وہ کہتے ہیں افتراہ, یہ ان کا مقولہ ہے. یہ پورا جملہ مقولہ, اور مقولہ حالت نصب میں ہوتا ہے, پورا محلہ نصب ہوتا ہے, یعنی بظاہر تو نصب کی کوئی لیکن اسے نصب کہا جاتا ہے. سو یقولون, وہ کیا کہتے ہیں؟ افتراہ, افترا یفتری گھڑ لینا, باب افتعال سے فارا یا مادہ. سو افتراہ مفعول, یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو وہی ہے. افترا فعل ماضی, ہوا فاعل, وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام یقولون افتراہ, بلکہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے, یعنی قرآن کو یا وحی کو اس نے گھڑ لیا ہے, یہ ان کا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, امر کا صیغہ ہے, انت فاعل, یہ ہے جو مقولہ جو کہنا ہے. فاتو, اتا یا اتو, تاتون سے امر کا صیغہ ہے, انتم اس کا فاعل ہے. اچھا, یہاں پر با حرف جر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل لازم سے متعدی ہو گیا, یعنی کسی چیز کو لے کر آنا. فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرٍ, یہ مرکب اضافی ہے. عشر سوارن, 10 صورتیں, سورتن کی جمع. فَأْتُو بِعَشْرِ سُورَةٍ, 10 صورتیں لے کر آؤ. مثلی ہی, اسی کی طرح. یہ مثلی ہی میں ہی کدھر جا رہا ہے؟ یعنی قرآن وہ جو یہ وحی کیا جاتا ہے, یہ صفت ہو گئی ایک سورن کی, اور یہ مفتریاتن یہ دوسری صفت ہو گئی. یعنی کیسی؟ قل, لے کر آؤ, قل آپ کہہ دیجئے, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. اب اس کی حالت جر ہے. کیوں حالت جر ہے؟ کہ یہ جو موصوف ہے سورن, یہ حالت جر میں ہے. مفتریاتن, مفتریاتن کی یہ جمع ہے, یعنی گھڑا ہوا. سو
کل آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، یعنی تم بھی لے کر آ جاؤ، تم سب 10 صورتیں اسی وحی کی طرح گھڑی ہوئی، تم جو کہتے ہو وہ گھڑی ہوئی ہیں تم بھی گھڑ لاؤ۔ وَدْعُوا دعا یدعو پکارنا، دال عین واو مادہ باب نون سے، اور یہ انتم امر کا صیغہ ہے، اس کا فاعل ہے انتم، امر ہے یہ۔ وَدْعُوا اور تم سب پکار لو، کس کو پکار لو؟ یہ مفعول ہے، من استطعتم من دون اللہ، من یہ موصولہ ہے، من استطعتم، استطاع یستطیع، استطاعتم باب استفعال سے، سو انتم اس کا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، من استطعتم یعنی جس کی بھی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو نہیں پکارنا اس معاملے میں، بلکہ ان کو پکارو جس کی بھی تم استطاعت ہو، سب کو بلا لو، بڑے بڑے شاعروں ادیبوں کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، ان شرطیہ کنتم اسم انتم، اور صادقین یہ حالت نصب میں خبر کنتم، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ جی تو اگلی آیات، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یہاں پہ نون محذوف ہے، ان شرطیہ، لم جازمہ، یستجیبو یہ مجزوم ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا، استجابہ یستجیبو قبول کرنا، مان لینا کسی بات کو، سو جیم واو با مادہ ہے، باب استفعال ہے، سو لم نے اس کو مجزوم کر دیا۔ دیکھیں لم یستجیبو انہوں نے نہیں مانا، ان شرطی آ گیا، ان لم یستجیبو اگر وہ نہ مانے، لکم تم سب کے لیے، یعنی تم سب کی بات نہ مانے جب ان کو تم دی دعوت دو کے، فَعْلَمُوا تم سب جان لو، انتم اس کا امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، علم یعلم جاننا، عین لام میم مادہ ہے اس کا، تم سب جان لو، کیا جان لو؟ یہ جاننا ہے، انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو، یہ چونکہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے تو انما، انا حرف تاکید، ما کافہ، انزل مجہول کا صیغہ، بعلم اللہ ہوا اس کا نائب الفاعل، وہ کیا ہے؟ وہ وہی وحی یا قرآن جو نازل کیا جاتا ہے، انما انزل وہ نازل کیا جاتا ہے، وہ نازل کیا گیا بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ یہ مرکب اضافی ہے، واو عطف اور کیا ہے؟ ان، یہ انا سے یہ خفیفہ ہے، ان لا الہ الا ہو، لا نفی جنس، الہ نصب ہو گیا، نفی جنس ہوگی، کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اس کی ہوا اللہ کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کوسچن استفہام مبتدا خبر، هَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا، من شرطیہ یہاں پہ بن رہا ہے، اس کے بعد فعل ماضی ناقص ہے، کانا یکونو، کانا کا اسم ہوا، وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے من کو، من کانا یریدو یہ خبر ہو گئی کانا کی، ارادہ یریدو چاہنا، یریدو فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، من کانا یرید الحیات الدنیا مفعول، حیات یہ مفعول نصب میں ہوا یریدو کا، الدنیا حالت نصب میں صفت حیات، اگر وہ چاہتا ہے دنیاوی زندگی، من کانا، اب یہاں پہ ہم کریں گے من چونکہ موصولہ ہے لیکن شرطیہ بھی ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا جو بھی چاہتا ہے دنیاوی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، اور اس کی زینت، اس کی سجاوٹ، اس کے مزے، جواب شرط آیا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، وفا یوفی پورا پورا دینا، نوفی یہاں پہ یا ڈراپ ہو گیا چونکہ مجزوم ہوا تھا، جواب شرط ہے، نوفی نحن اس کا فاعل فعل مضارع ہے، ہم پورا پورا دیں گے الیہم ان کو، اعمالہم ان کے اعمال، فیہا اس میں، کس میں؟ دنیاوی زندگی میں، فیہا حیات الدنیا، وہم یہ ان کا حال ہے، یہ ان کا حال ہے، وہم فیہا اور وہ اس میں، فیہا یہ حیات الدنیا، فیہا لا یبخسون اس میں وہ کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں پائیں گے، کوئی خسارہ نہیں دیے جائیں گے، کوئی کمی نہیں دی جائیں گے، لا نفی کا، یبخسون مجہول کا صیغہ، ہم اس کا نائب الفاعل، با
خا سین مادہ باقی سے یبخسو، سو یبخسون یہ مجہول کا صیغہ ہے. اولئک مبتدا الذین خبر، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ ہو گیا صلہ الذین کا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اولئک وہ خبر الذین لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ الا النار. اصل میں یہ النار جو ہے یہ تھا اسم لیسا، یہ الا حصر کے مفہوم کے لیے ہے کہ صرف اولئک وہ لوگ کون جنہوں نے دنیاوی زندگی کی خواہش کی، الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے. وَحَبِطَ یحبط باب سین سے گر جانا، اتر جانا، ڈراپ ہو جانا. وَحَبِطَ اور ضائع ہو گیا، اب یہاں پہ ضائع ہونے کا میننگ لیا جاتا ہے، گر گیا، ضائع ہو گیا. کیا ضائع ہوا؟ ما صنعوا، یہ مفعول ہے، ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے صنع یصنع بنانا، صنع یصنع باب فتح سے صاد نون عین مادہ، ما موصولہ، ما صنعوا فیہا، فیہا کیا ہے؟ یہ وہی دنیاوی زندگی. وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں بنایا، جو کچھ انہوں نے کیا، جو انہوں نے کارنامے دنیا میں کی، وہ سب ان کے ضائع ہو گئے. وباطل اور ضائع یعنی، اور اس کا میننگ انہوں نے لیا ہے، اس کا میننگ بھی انہوں نے ضائع ہونے کا لیا ہے. باطل باطل ہے، وباطل ما كانوا يعملون. اب اس آیت کو علماء نے یوں کیا ہے کہ چونکہ ما موصولہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ باطل ایکچولی میں خبر ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے ما موصولہ، کانو اسم فعل ناقص، ہم اس کا اسم ہو گیا، یعملون خبر. سو باطل ما كانوا يعملون، باطل ہوا جو کچھ انہوں نے، جو کچھ اعمال وہ کرتے رہے ہیں وہ سب باطل ہو گئے. سو الحمدللہ یہ ہم نے 5 آیات کی ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. آئیے ان کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں. تو مشرکوں کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گرفتہ ہونا اور اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی. مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ فرقان میں، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اب ان آیات کا ترجمہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی اس طرح کی باتوں سے دل آزردہ ہو جایا کرتے تھے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے اور رہنمائی فرمائی کہ آپ ان لوگوں کی باتوں سے دل گرفتہ نہ ہوں اور نہ ان کی وجہ سے دعوت اللہ کے کام کو چھوڑیں، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے دن رات مصروف عمل رہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے تسلی دی ان کو. ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کے دل جو ہے اس میں تنگی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ کا دل تنگ نہ ہو، کیونکہ آپ تو نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں. سابقہ انبیاء کرام کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، ان کی بھی تکذیب کی گئی اور انہیں بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، مگر انہوں نے صبر سے کام لیا. اعجاز قرآن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ قرآن مجید جیسی کتاب پیش کر سکے، بلکہ یہ بھی کسی کے مقدور میں نہیں کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں یا ایک ہی صورت پیش کر سکے، کیونکہ رب تعالیٰ کے پاک کلام سے مخلوق کے کلام کو کوئی نسبت یا مشابہت نہیں دی جا سکتی. صفات الہی سے مخلوق کی صفات کو کوئی موافقت اور مناسبت نہیں ہو سکتی. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ یہ چیلنج قبول نہ کریں، اگر وہ آپ کی یہ بات قبول نہ کریں، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر اے لوگو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟
محض دنیا کے طلبگار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اوفی نے ابن عباس سے اس آیت کی روایت کو بیان کیا کہ ریاکاروں کو ان کی نیکیوں کا دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جائے گا، اس لیے کہ ان پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی نماز، روزہ یا تہجد وغیرہ کوئی عمل بھی دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس کی خواہش کے مطابق اسے دنیا میں اسی کا صلہ ادا کر دیتا ہوں، پھر وہ اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرا بھی یہ کام یا اللہ قبول فرما لینا، اور مجھے کوئی ریاکاری سے بچا لینا کہ میری کوئی نیت ریاکاری کی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ عمل قبول فرمائے اور اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔